حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک داستان۔ مکہ میں قبیلہ قریش کے جو ذیلی قبائل اور مختلف خاندان تھے، ان میں سے ایک اہم اور معزز خاندان بنو عبد الشمس تھا۔ اس دور میں اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو عبد الشمسی کی بجائے اختصار کی غرض سے ابشمی کہا جاتا تھا۔ ان دنوں مکہ میں ابو العاص بن ربی نامی ایک ابشمی نوجوان تھا، جسے اس کے حسن و جمال اور ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے مثالی شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ اپنے دلکش حلیے اور پرکشش ناک نقشے کے علاوہ مزید یہ کہ وہ انتہائی سلیقہ مند، باادب اور خوش اخلاق بھی تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ مالی طور پر بھی کافی خوشحال تھا۔ غرض اس دور میں اور اس معاشرے میں حسن و جمال، شان و شوکت، بہادری و شجاعت، خوش اخلاقی، سخاوت و فیاضی، یہی وہ صفات تھیں جن کی بنا پر کسی کو مثالی شخصیت قرار دیا جاتا تھا، اور یہی تمام تر صفات اس نوجوان میں بڑی حد تک موجود تھیں۔ اس نوجوان نے اپنے بزرگوں سے تجارت سیکھی، اسی کو اپنایا، اس میں خوب مہارت حاصل کی اور پھر خوب ترقی کی منزلیں بھی طے کرتا چلا گیا۔ چنانچہ جب بھی مکہ سے ملک شام یا ملک یمن کی جانب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا اور پھر وہاں سے واپسی میں یہ قافلہ بڑی مقدار میں تجارتی سامان لیے ہوئے واپس مکہ پہنچتا، تو ایسے ہر قافلے میں ہمیشہ ابو العاص بن ربی کے 100 اونٹ، نیز ان اونٹوں کی دیکھ بھال اور سامان کی نقل و حمل کی غرض سے ہر اونٹ کے ساتھ 2 ملازم، یعنی ہر قافلے میں ابو العاص کے 100 اونٹ اور 200 ملازم شامل ہوا کرتے تھے۔ خاص بات یہ کہ صدقات اور امانت و دیانت کے حوالہ سے بھی اس نوجوان ابو العاص کی بڑی شہرت تھی، لہٰذا اس کی تجارت کی کامیابی اور اس قدر عروج کی یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ مکہ میں اس دور میں ایک بہت ہی شریف النفس اور معزز خاتون ہوا کرتی تھیں، جو کہ انتہائی شرافت و نجابت اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ مالدار اور خوشحال بھی بہت زیادہ تھیں، اور ان کا ذریعہ معاش بھی تجارت ہی تھا۔ ان خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، جو کہ مکہ کے ایک انتہائی شریف النفس اور معزز ترین انسان محمد بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ یہ تمام تر گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے زمانہ کی ہے۔ خدیجہ بنت خویلد کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام حالہ تھا، اور یہ نوجوان تاجر ابو العاص بن ربی اسی حالہ کا بیٹا تھا، اور یوں خدیجہ اس کی خالہ تھی۔ خدیجہ بنت خویلد اپنی چھوٹی بہن حالہ بنت خویلد سے بہت پیار کیا کرتی تھیں، اور پھر اسی رشتے کی وجہ سے وہ نوجوان ابو العاص کے ساتھ بھی ہمیشہ بڑی محبت و شفقت سے پیش آیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اس نوجوان کو اپنا بھانجا نہیں سمجھا، بلکہ وہ اسے اپنا بیٹا ہی تصور کیا کرتی تھیں۔ یہی کیفیت اس خاتون کے شوہر نامدار محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھی۔ صبح و شام کا یہ سفر جاری رہا۔ اس دوران ان دونوں میاں بیوی محمد بن عبداللہ اور خدیجہ بنت خویلد کی بڑی بیٹی زینب کھیلتے کودتے بڑی ہو گئی۔ زینب تمام مکہ شہر میں اعلیٰ ترین خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ مزید یہ کہ شرافت و نجابت، ادب و سلیقہ، اخلاق و حیا، عفت و عصمت، یہ وہ تمام خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے زینب اپنی مثال آپ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں مکہ کے بڑے نامی گرامی شرفاء اور انتہائی معزز اور اعلیٰ حسب نسب رکھنے والے بہت سے نوجوان اس بات کی تمنا کرنے لگے تھے کہ کاش زینب ان کے گھر کی زینت بن سکے، لیکن ان سبھی کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ان کی یہ حسرت تو بس حسرت ناتمام ہی رہ جائے گی، کیونکہ زینب کی والدہ خدیجہ کا وہ جو لاڈلا اور نور نظر بھانجا ہے، یعنی وہ نوجوان ابو العاص بن ربی، اس کے ہوتے ہوئے یہ خوش نصیبی کسی اور کے حصہ میں آنے والی نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ خدیجہ نے اپنے شوہر نامدار محمد بن عبداللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے اور اجازت سے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے کے ساتھ کر دیا۔ اپنی لخت جگر زینب کا ہاتھ اپنے لاڈلے بھانجے ابو العاص بن ربی کے ہاتھ میں تھما دیا، اور یوں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے شریک حیات اور دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے۔ ابھی ان دونوں کی شادی کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مکہ کی وادی نور نبوت سے جگمگانے لگی۔ خالق ارض و سما کی جانب سے محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیائے انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بعثت مبارکہ کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد خانہ نے دین برحق قبول کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت و صداقت نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ و بے داغ اخلاق و کردار کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا کہ سب سے پہلے انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تو دین اسلام قبول کر چکیں، لیکن ان کا شوہر ابو العاص بن ربی اپنی شریکہ حیات سے تمام تر محبت کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے دین سے جدائی پر آمادہ نہ ہو سکا۔ مرور زمانہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین تلخیاں بڑھتی گئیں اور حق و باطل کے درمیان یہ تنازع شدت اختیار کر گیا، تب سرداران قریش آپس میں یوں کہنے لگے، محمد ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور ہمارے بتوں کو باطل اور غلط سمجھتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو بہو بنا کر ہم نے اپنے گھروں میں آباد کر رکھا ہے، اور محمد بے غم ہے کہ ان کی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں آباد ہیں اور یوں بے غم اور بے فکر ہو کر ہماری مخالفت پر خوب کمر بستہ ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر ان کے گھر بھجوا دیں تاکہ محمد بس اسی غم میں مبتلا رہیں اور یوں ہمارے خلاف بولنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ سرداران قریش کی طرف سے اس فیصلے پر عمل درآمد کے طور پر ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے اپنی بیویوں یعنی رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے کر ان کے والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھیج دیا، اور پھر یہ سرداران قریش ابو العاص بن ربی کے پاس پہنچے اور اس سے شدید مطالبہ کیا کہ وہ بھی اس فیصلے کی پابندی کرتے ہوئے اپنی بیوی زینب کو اولین فرصت میں طلاق دے کر اس کے والد کے گھر چلتا کرے۔ تب ابو العاص نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس پر سرداران قریش نے اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ زینب کو طلاق دے دے تو وہ اس کے بدلے تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی سے اس کی شادی کرا دیں گے۔ اس پر ابو العاص نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام ملک عرب تو کیا، تم اگر تمام دنیا کی سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شادی کی مجھے پیشکش کرو تب بھی میں اپنی بیوی زینب کو طلاق نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باپ کی حیثیت سے اپنی دونوں بیٹیوں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی طلاق کا غم تو ضرور تھا، البتہ ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا کہ چلو یہ نامناسب اور بے جوڑ رشتہ خود ہی ختم ہو گیا اور یوں نجات نصیب ہو گئی۔ البتہ بڑی بیٹی زینب کا معاملہ آپ کے لیے پریشان کن تھا کہ ابو العاص اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی انتہائی عزت بھی کرتا تھا، کسی صورت اسے طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن دین اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔
ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو اسے دین اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے، کیونکہ عقیدہ و ایمان کا تعلق تو انسان کی سوچ اور دل و دماغ سے ہوا کرتا ہے، لہٰذا زور اور زبردستی سے تو یہ کام ممکن ہی نہیں۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی طاقت یا اور کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ جسے بروئے کار لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص کو مجبور کرتے کہ وہ زینب کو طلاق دے دے، اور پھر یہ کہ اس وقت تک مشرک کے ساتھ نکاح کی حرمت کا شرعی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو بس اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل ابو العاص بن ربیع کو دین اسلام قبول کر لینے کا مشورہ دیتی رہیں اور خوب اصرار بھی کرتی رہیں، لیکن ابو العاص کی طرف سے ہمیشہ یہی جواب ملتا کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، جس دین کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہی دین برحق ہے، ان کی ہر بات حق اور سچ ہے، لیکن میرے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ اتفاقاً میں ان کا داماد ہوں، اگر ہمارے درمیان یہ رشتہ نہ ہوتا تو میں ضرور دین اسلام قبول کر لیتا، جبکہ موجودہ صورتحال میں اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ تمام بڑے بڑے سرداران قریش یہ طعنہ دیں گے کہ ابو العاص کو دیکھو، محض اپنی بیوی کی خاطر اس نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کے دین سے غداری کر ڈالی، محض بیوی کی خاطر یعنی بیوی کے سامنے جھک گیا، ہتھیار ڈال دیے۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں یہ بہت بڑا طعنہ تھا۔ انہی حالات میں وہاں مکہ میں وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ نبوت کے 13ویں سال آخری دنوں میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مسلمان رفتہ رفتہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، البتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر ابو العاص کے مجبور کرنے پر مکہ میں ہی رہ گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد محض اگلے ہی سال یعنی سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی غرض سے مشرکین مکہ اپنے لشکر جرار کے ہمراہ اپنے مذموم عزائم لیے ہوئے مدینہ جا پہنچے، جہاں مدینہ شہر سے باہر کچھ فاصلے پر بدر کے مقام پر حق و باطل کے درمیان یہ اولین اور انتہائی تاریخی اور یادگار معرکہ پیش آیا۔ جن دنوں مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف اس لشکر کشی کی غرض سے مدینہ کی جانب سفر کی تیاریوں میں مشغول تھے، اس موقع پر ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا کسی بھی مسلمان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت میں شرکت پر کسی طور آمادہ نہیں تھا۔ اسے کوئی ایسا شوق نہیں تھا، نہ ہی اس کے ایسے رجحانات تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میری تو کوئی دشمنی ہی نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور نہ ہی مسلمانوں میں سے کسی ایک بھی فرد کے ساتھ، لہٰذا میں اس جنگ میں کیوں شرکت کروں۔ لہٰذا ابو العاص بن ربیع ان دنوں بس اسی فکر میں مگن رہا کرتا تھا کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے یا کوئی ایسا معقول بہانہ بنایا جائے جس کی بدولت میں اس جنگ سے دور رہوں، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ ایک تو یہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے مابین اولین معرکہ تھا، دوم یہ کہ اس معاشرے میں چونکہ اس کی بڑی حیثیت اور خوب شہرت تھی، لہٰذا اس قدر اہم معاملے سے الگ تھلگ رہنا یا روپوش ہو جانا اس کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا، لہٰذا بادل ناخواستہ اسے بھی مشرکین مکہ کے اس لشکر کے ہمراہ نکلنا ہی پڑا۔